آپ کی کسی نے ہیلپ کی, کسی نے مدد کی, اور پاکستان میں مدد کسی کی اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. کیوں کی مدد؟ سن لینا, وہ بھی بتا دیتا ہوں نا. مدد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے اینٹی عمران خان بیانیہ چلانا ہے. اب چلانا ہے مستقبل میں؟ نہیں بالکل سن لینا میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ, پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں, نہیں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں, میرے پاس تو ہوتی ہے. مجھے سنیں, ٹھیک ہے. محترم انجینئر مرزا صاحب پہلے پاکستانی جن کے ساتھ سارے اتفاق ہوئے, ٹھیک ہے, کہ جو پارٹی کرین انوالو تھی اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے پیچھے ہو گیا, اس کو بھی فکس کر دیا گیا. اور کیسا انٹرسٹنگ ماحول بنا کہ آپ کے اوپر یہ ایف آئی آر تب ہوئی جب کورٹس کے اندر یہ سارے توہین مذہب والے کیس سنے جا رہے تھے اور وہاں پر رولا ڈلا ہوا تھا. تو آپ نے جو رزلٹ نکالا ہے وہ نکالیں. رزلٹ اب کیا نکلا؟ ہاں رزلٹ نکالیں آپ. اب ہم میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, میں ذرائع سے بات نہیں کروں گا. میری ذات موجود ہے, میرے ماں باپ موجود ہیں, وہ بنے اس کے دو. جی جی بتائیں. ٹھیک ہے, آپ کی کسی نے ہیلپ کی, کسی نے مدد کی, اور پاکستان میں مدد کسی کی اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. کیوں کی مدد؟ سن لینا, وہ بھی بتا دیتا ہوں نا. مدد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے اینٹی عمران خان بیانیہ چلانا ہے. اب چلانا ہے مستقبل میں؟ نہیں بالکل سن لینا میرے پاس دلیل بھی ہے, ثبوت بھی ہے. اچھا ثبوت بھی ہے؟ ثبوت بھی ہے, دلیل بھی ہے. دلیل میرے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اکلوتا پاکستان کا بندہ جس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل بھی کھڑی ہو گئی. اچھا نظریاتی کونسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے کہ نہیں؟ اب چلے نا اس کے اوپر. مجھے تو نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں پہلے میری سن لیں. ریاست کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان لوگوں کے احکامات نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اب سنیں آگے. اس میں مولوی جہاں پر لڑتے ہیں نا, جس طرح 2500 مولوی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو 2500 مولوی نے 2 مولویوں نے ایسی تقریر کی تھی کہ میں خود بھی خوف کھا گیا تھا, لیکن باہر آ کے کچھ مولویوں نے پھر کچھ اور بھی کہا تھا. تو اس لیے اس کے اوپر نہ جائیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نہ جائیں. پہلی دلیل یہ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر ٹرائل کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس پارٹی کے تھرو مقدمہ ہوا وہ پارٹی نہیں رہی, اس کے بندے مار دیے گئے. مریدکے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, گولیاں ماری گئیں, ٹھیک ہے. ثبوت مانگیں گے تو وہ بھی دے دوں گا. سما کے اوپر رپورٹ چلی تھی علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر, جس کے اوپر مریدکے کے جو لوگ تھے اسی صبح انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں سکول میں 200 کے قریب لاشیں دیکھی, ہم نے گلیوں میں لاشیں دیکھی, اور وہاں پر ایک بندے نے کلیم کیا کہ 600 کے قریب میں نے لاشیں دیکھی. یہ ساری لاشیں میرے کھاتے میں ڈال سنے نا. نہیں, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ مجھے رپورٹ دکھا دے, میں کنڈیم کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا کہ جی وہ تو پارٹی فکس ہوگی, اور آپ کے منہ کے اوپر نا بڑی ہلکی سی مسکراہٹ آئی. آپ نے یہ نکالا, میں نے کہا ان کو سیاست کا کرنے کا حق ہے. اب دلیل آ گئی, نہ کسی کی کریں کہ توہین مذہب کے الزام. دلیل آ گئی کہ آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, اور انجینئر صاحب سب سے پاورفل تو ہاں ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے میں کل کو الیکشن میں لڑوں گا. دوسرا آ جائے نا, ٹھیک ہے, تو میں بغیر الیکشن لڑے, بغیر دلیل بنائے, ابھی میری سن لیں, آپ کو جواب میری سن لیں. جیسے میں آپ کے درمیان میں نہیں بولتا, میری بھی سن لیں سر. اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسٹیپ پہ دے رہا ہوں نا, سر لے پھر میں آگے چلوں گا. اس طرح نہ کریں, اتنے لمبا اگر آپ. دلیل میں نے دے دی کہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں نکلا 13 سال میں سے آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, وہ نکل آیا کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے. آپ نے کہا مجھے کیوں نکالیں گے, میں نے آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا, اور پھر اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نکالیں گے کہ میں سیاست میں آؤں گا. نہیں, ہاں کیا کروں گا؟ آپ اینٹی عمران خان کیمپین چلیں. یار اللہ کے بندے, مجھے کیا ضرورت ہے, وہ میرا کوئی کمپیٹیٹر ہے. میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں سر. میری بات, میں ثبوت دیتا ہوں, دوں ثبوت دوں یار. ایک بات مکمل ہو جائے, کر لیں. عمران خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ میری کوئی مذہبی جماعت نہیں کہ میں نے ان کے مقابلے پہ لانچ کرنی ہے, یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے. وہ میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. میری ایک دین کی فیلڈ ہے. میرا کمپیٹیٹر کوئی دینی پیشوا تو ضرور ہو سکتا ہے, وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر. میں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, سب کو چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. دوسرا, خان صاحب کی لیگیسی جو ہے وہ سیاست ہے, میری لیگیسی ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں. اس کا میرے وہ کمپیٹیٹر نہیں ہے. اچھا آگے چلیں. میں نے کیوں بینیفٹ اس اعتبار سے اٹھانا ہے کسی سے؟ میں نے کورٹ میں اپنی جنگ لڑی ہے. مجھے بتائیں, محسن اختر کیانی صاحب ایک اپ رائٹ جج ہیں, جس جماعت کی مخالفت کا الزام میرے اوپر ہے وہ بھی انہیں اپ رائٹ مانتی ہے. چند ججوں کو مانتی ہے, ان میں سے ایک محسن اختر کیانی صاحب ہے. ٹھیک ہے, محسن اختر کیانی صاحب کے پاس میرا کیس لگا.
اگر یہ چیز ہوتی تو شاید کسی حکومتی جج کے پاس میری کوئی لگتی اس طرح کی چیز. پھر آپ کوئی کہتے نظراتی کونسل میں وہی لوگ ہیں جن کی تقریریں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے مشہور ہیں, انہوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ میرے حق میں فتویٰ دیتے, شاید پھر آپ جوڑ لیتے, میں پھر بھی نہ جوڑتا. مجھے تو کم از کم پتا ہے نا کہ مجھے کسی نے لانچ نہیں کیا, نہ میری کہیں پر کوئی مدد کی, نہ مجھے آج تک آ کے کسی بندے نے میرے کیس کے حوالے سے میری ضمانت ہونے تک کوئی جیل میں نہیں آیا, کوئی پوچھا تک نہیں کسی نے بھی. آپ باہر بیٹھے ہوئے مجھے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ میری وجہ سے ایک مذہبی پولیٹیکل جماعت کو انہوں نے دنیا سے ختم کر دیا, میری وجہ سے, کہ مجھے باہر نکالنا تھا. مجھے بتائیں, میں نے سیکوینس بتایا. اچھا میں بتا سیکوینس مجھے بتائیں, یورپ, امریکہ, سارا امینڈمنٹ لا, سارا میری بات سن سیکوینس بتایا. میں آپ کو بتاؤں وہ اتنے طاقتور ہیں بگ بردرز, ان کو کرین جماعت کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں مجھے باہر نکالنے کے لیے. کرین کیا, سارے بلڈوزر بھی اکٹھے ہو جائیں, جس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں نا مکھن میں سے بال کی طرح وہ نکال لیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے جماعت ختم نہیں کرنی ایسے تھی. نہ کریں. نہیں سرکار, یہ جماعت سب سے بڑی اسی لا کے اوپر کھڑی ہوتی تھی, مانتے ہیں نا اور سرکار تے اگے بھی تے دسنا ہے نا کہ گئے نہیں ہو. نہیں آگے کہاں بتانا ہے, میں نے پہلے ایکسپلین نہیں کر کہاں دیا. بتانا ہے, آگے کہاں بتانا ہے. یورپ ہے آپ کا, امریکہ ہے آپ کا, فیٹف ہے آپ کا, آئی ایم اس ایف کا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یورپ اور امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں تو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے حسین اتفاق ہوئے جو پورے پاکستان میں کہیں جڑی نہیں ہے. ہوئے. یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ جوڑنا نہیں چاہ رہے. نہیں, مجھے سمجھائے نا, اسٹیبلشمنٹ کو ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو اندر کریں اور اس کو بنیاد بنا کے ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائیں. ہاں پھر کیا ہوا, مجھے نہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ. انجینئر اچھا میرے علم میں نہیں, آپ بتا دیں. ہاں میں بتاتا ہوں نا. انجینئر صاحب اندر جاتے ہیں, انجینئر صاحب کے اوپر ایک کیس فٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے انجینئر صاحب جو ہے وہ اینٹی عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ, اور اسلامی ٹچ کے اوپر عمران خان صاحب کو بڑا رگڑا دے رہے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے بڑے جو ہے وہ تقاریر بھی کرتے ہیں. تو جناب صاحب عمران خان کے خلاف اس کے اندر اپنے پوائنٹ آف ویو اسٹیٹمنٹس رکھتے ہیں. انجینئر مرزا صاحب کو اوپر مقدمہ ہوتا ہے, اور پھر حسین اتفاق کی لائن پہلا ہو جاتا ہے کہ پارٹی اٹھ جاتی ہے جس نے کروایا, پھر ہو جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں پہنچ جاتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ اڑ جاتا ہے, پھر ہوتا ہے کہ جی جج آپ کو بغیر ٹرائل کے آپ کو باہر لے کر آ جاتا ہے. اب آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ پتہ ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب پوری فوج لے کر آئے تھے, یاد ہے وہ کیا تھا؟ بتائیں. نہیں میں تو نالج آپ نہیں آپ بتائیں, میں تصدیق کر دوں گا. مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. آپ اسلامی ہی کیس تھا سرکار, میں تصدیق کر دوں گا نا, آپ بتائیں نا مجھے. جہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پیچھے ہٹ گئے, وہاں پر ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ٹرائل نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. جہاں پر ایک جج ایک بندے کو یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جو ہے بے گناہ ہے, ٹھیک ہے. بشپ صاحب کی بات کر رہے تھے نا آپ, کہ وہ جج پھر معافی مانگ گیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بندے کے لیے سارا نظام کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مرزا صاحب نو باہر کٹو. یہ دلیل ہے کہ پورا نظام آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ نے باہر آ کر اینٹی عمران خان کیمپین چلانی تھی. اس کا ثبوت بھی دے دوں گا. نہیں سر, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ آپ کے علم میں ہے تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے حسین اتفاق نہیں ہوئے. دیکھیں میں نے اس میں آپ کو بتا دیا کہ محسن اختر کیانی صاحب اسٹیبلشمنٹ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, دلیل نہیں جواب نہیں. اب میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. سرکار آپ ثبوت دیں نا, آپ میں ثبوت دیتا ہوں. میں ثبوت یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کبھی کسی سے ملاقات نہیں. میں ثبوت دیتا ہوں نا, میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں, آپ کے مینیجر ہیں, انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا. سنیں میرے سے پوری سنیں, سچ بولیں, سچ سننے کی ہمت پیدا کریں. سرکار سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. سنیں سچ بولنے دیں. آپ سیدھی سنتے ہوتے ہیں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی آواز آ رہی تھی, آپ سن رہے تھے سارا کچھ. آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں. میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا. میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں, آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں. اگر آپ اردو پوائنٹ مانتے ہیں بڑا ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا میں سب سے بڑا ہے. اگر سب سے پہلا انٹرویو اردو پوائنٹ, ٹھیک ہے, اگر آپ کا بندہ آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں
मुझे एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है, सुनो पहले बात पूरी करने दे, एंटी इमरान खान फीड क्वेश्चन फीड करता है, तो बाकी यूट्यूबर तो फिर शय ही कोई थी ना। नहीं ऐसा बात, पिछली पॉडकास्ट में ये आपने सबूत दिया, सवाल गंदुम जवाब नहीं, कैसे सवाल गंदुम, वो मैं आपको आपकी टीम मुझे एंटी इमरान खान सवाल को फीड कर रही है, और जब मैं इनकार कर देता हूं तो मेरी पॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है आपके साथ सरकार। हाँ, मेरी आपके साथ पॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है। अब इसके ऊपर मैंने अल्लाह को जानते नहीं है, मैंने इसमें कोई झूठ बोला है तो आप मुझे बता दें। बिल्कुल बताएं जी, मैंने झूठ बोला, फीसद रिजल्ट आपने गलत निकाला, ऐसा नहीं, मैंने झूठ बोला है सरकार, मुझे क्वेश्चन आपकी मौजूदगी में फीड करवाया गया कि नहीं? ओ ज़ीशान भाई एक मिनट रुक जाए, आपकी उनसे बात हो रही, सुने, और सरकार क्वेश्चन फीड करवाया गया, बात कर ली ना, क्वेश्चन फीड करवाया गया। सरकार आप गलत रंग दे रहे हैं, इस तरह आप कैसे गलत रंग है? नहीं ना, ये क्या सरकार, एक मिनट रुक जाए, ये तो मैं पहले क्वेश्चन पे फंस गया, वरना पता नहीं और कितने सवाल आने थे एंटी इमरान खान मेरे पास। एक मिनट, ये तो ज्यादती की आपकी टीम ने मेरे साथ। एक मिनट आप बात कर लें, फिर मैं जवाब देता हूं। चलें आप। हाँ जी, देखें उनके साथ जो डिस्कशन आपकी हो रही थी, मैं पास ही बैठा हुआ था, सुन रहे थे आप। यहां से बात स्टार्ट नहीं हुई, बात पीछे से स्टार्ट हुई थी, पूरी कर लें आप। आपने बताया था कि कोई 6-7 सवाल आपके पास मजहबी सवालात मौजूद हैं, और उसके बाद फिर मैं सियासत पे भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि आपने सियासत पे बात नहीं करनी। नहीं, ठीक है, नहीं, अच्छा नहीं सरकार बात हो रही थी, उन्होंने कहा आपने सियासत पे बात नहीं करनी। सियासत पे बाद में आया, जब मैंने कहा कि आप इमरान खान का क्वेश्चन फीड करा सकते हो, तो फिर सियासत क्यों नहीं करनी? हो नहीं, ये बात नहीं हो रही थी। उसके बाद आप आए, आपने फोन पकड़ा। और सरकार एक मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने, इन्होंने आपसे कहा कि आपने पोस्ट जेल मामला डिस्कस करने हैं, प्री जेल मामला डिस्कस नहीं करना। एग्जैक्टली, हाँ, इसके ऊपर इख्तिलाफ शुरू हुआ। हाँ। तो आपने कहा कि नहीं, ये आप कदगन ना लगाएं, मैं प्री जेल भी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बात यह कि हम एक चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, उसको आप ना उखाड़ें, और अगर आप उखाड़ते हैं तो फिर आप प्री जेल जाएंगे और मजहबी सवालात करेंगे, तो उसमें फिर आप ये सवाल भी डालें। जनाब मैं देख रहा था, आप अगर उसको इस कैमरे की रिकॉर्डिंग है ना, आप यहीं पर बैठे थे जब नहीं यहाँ पे इस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप पब्लिक कर दें। ओहो, इस कैमरे में नहीं रिकॉर्डिंग होती है, वो मैं घर में बैठा हुआ था, हमारी इलादा से बैठे, यहाँ तो हम बैठते नहीं, सिर्फ इतवार वाले दिन खुलती है। फिर आपने जब वो सरकार सबूत तो मैं मांगने लगा था कि आप मेरे सामने कोई वीडियो लेके आएंगे, मैं जीता जागता सबूत बैठा हूं जिसको आपकी टीम एंटी इमरान खान, नहीं एंटी इमरान खान नहीं सरकार, एंटी कब्र परस्ती। जब आपने तस्हीह करनी है ना, आपने मुझे कब्र परस्ती बात, जब आपने किसी की तस्हीह करनी है तो आप नाम लिए बगैर भी तस्हीह कर सकते हैं कि यार पूछ लो सजदों के बगैर। जब मैंने कहा कि यार मैं जेनेरिक पूछ लेता हूं, तो क्यों कहा नहीं इमरान खान से रिलेट करके पूछे? अच्छा, तस्हीह करनी है तो नॉर्मल तस्हीह करो। हाँ, वो चूंकि आप पोस्ट जेल मामलात की बजाय प्री जेल मामलात, और आप ये कह रहे थे, आपने चूंकि एक तहिया किया हुआ था कि मैंने प्री जेल जो मामलात हैं वो डिस्कस करने हैं, जो मेरी बात सुन ले, मैंने वो सारी गुफ्तगू सुनी थी, पूरी बात नहीं हुई। और सरकार ये हुई थी बात, ठीक है जी, मैंने सारी सुन रहा था। मैंने क्वेश्चन उनको 3 बताए थे और उन्होंने कहा आप ये क्वेश्चन भी डालें। ओहो, मैं कह रहा हूं आपके पास उन्होंने आपसे कहा था, उन्होंने कहा था सिर्फ मजहब डिस्कस करेंगे, मैं चलवा दूं क्या रिकॉर्डिंग? फिर क्या चीज कि किस तरह बात हुई थी, अगर उसके अंदर मैं पहले सुने, नहीं अगर आप ये काम करते हैं कि आप चीजें रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो हर बंदे की कॉलिंग रिकॉर्ड करता हूं, मेरे पास तो होती है। मुझे सुने कैसे गैर इखलाकी हरकत है, मुझे फोन आता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कहीं से भी मुझे धमकी आती है, मैं क्या करूंगा? देखें, कोई बंदा आपसे अगर फोन पे डिस्कस आप मान जाए, आप उसकी इजाजत के बगैर, ये इंतहाई गैर अखलाकी है। और आप मान जाए, पॉलिटिकल लीडर ने आपको ये चीज सिखाई, आप मान जाए, या किसी मजहबी पेशवा ने सिखाया है, ये खयानत है, तो मैं आपके सिर्फ वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपको उन्होंने बचपन में ये नहीं बताया, हमारे माँ बाप ने तो हमें बताया था, किसी का खत भी आपने नहीं पढ़ना। क्यों? ये आपकी मेरे से बात हो रही है, आपकी मेरे से कन्वर्सेशन हो रही है, आप सुने, अब सुने, नहीं और सुने। ओ सर, ये चले, मैं ये कहूंगा कि आपका इसके पास जवाब नहीं है। अब नहीं, बात अब और तरफ चलेगी। देखिए ज़िशान भाई, नहीं सुने, सही। अच्छा एक बात सिर्फ मुझे बता दें कि जब सुने आप सिर्फ एक बात मुझे बता दें, रिकॉर्ड करें, सिर्फ एक बात मुझे बता दें, सुन लें, सिर्फ एक बात मुझे बता दें कि मुझे बताएं जब कि आपकी मेरी कॉल पे बात में चलेगी, ये जब आप मेरी कॉल पे बात हुई है कि आप किसी का फोन उसकी इजाजत के बगैर रिकॉर्ड करें, क्यों ना करूं मैं? ये अखलाकियात है आपकी। मुझे तो कोई भी बंदा थ्रेट की कॉल करता है, फिर मेरे पास क्या एविडेंस है? एक मिनट, मुझे कोई बंदा फीड करवाता है कोई चीज, मेरे पास क्या एविडेंस है? मेरे भाई, जब आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं उसकी इजाजत के बगैर आप उसकी फोन कॉल रिकॉर्ड, मेरी डिस्कशन नहीं थी ये। क्या था? मुझे कॉल आई, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आप सुन लें। क्या? मुझे कॉल धमकी की कॉल आई आपको? सुने तो सही पूरी, फिर आप या तो आप ट्रोलिंग शुरू कर लें या फिर पहले मेरी बात आप पूरी शुरू कर लें। शान भाई, अल्लाह से डरे। मैं अल्लाह से डर रहा हूँ।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं फीड कराया गया तो आप मुझे कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इससे किसको इनकार है? मैं ये कह रहा हूं ये बात इस तरह नहीं हुई, और सरकार इस तरह नहीं बात हुई, फीड हुआ, सरकार इस तरह बात ही नहीं हुई है। फीड हुआ, आप फीड कर रहे थे अपने एक पॉलिटिकल लीडर की वो बातें जो आज से 1.5 साल पहले हुई थी। एक सवाल बता दें जो मैंने फीड कराया। ओहो सरकार, आप कह रहे थे मैं जो इंजीनियर साहब की स्टेटमेंट्स है ना, खान साहब के हवाले से टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हाँ पॉलिटिकल, टीसीएम का मैंने नाम ही नहीं। ओहो ज़ाहिर है वही वाली डिस्कस हो रही है ना आज। वो नहीं, आपकी रेहान तारिक से भी हुई है सरकार। टीसीएम वो पोस्ट जेल है, वो पोस्ट जेल रेहान तारिक से पहले भी हुई थी। और सरकार पोस्ट जेल है यहाँ पे। रेहान तारिक से पहले रेहान तारिक की अभी ये वाली डिस्कशन हो रही। हाँ, पहले भी जेल आप ये बात कर रहे थे, और आज आके आप वही चीज वो स्टार्ट ही आपने उससे किया है। मैं इसलिए टीसीएम की बात कर रहा हूं। तो इस पे उन्होंने कहा कि अगर आप पीछे जाएंगे ना, फिर मजहबी सवालात में यह भी डिस्कस होगा कि आप एक पॉलिटिकल लीडर जो अपनी वाइफ के साथ जाके उसने कब्र को सजदा किया। गलत बयानी कर रहे हैं आप। क्या गलत बयानी कर रहा हूं? मेरी बात, मैंने उनको दिए सवालात, उन्होंने कहा आपने क्या सवालात पूछने हैं। मैंने कहा जी मेरे सवालात उनसे जेल के हवाले मेरे ख्याल हम किन चीजों के ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं। मैंने कहा कि अपनी टीम को कहें कि आइंदा किसी को क्वेश्चन फीड ना करें। अंदाजा करें। अब हम आगे चलें। मुझे नहीं आगे कहां से चलना है? खत्म होगी पॉडकास्ट? नहीं खत्म नहीं हुई। ना खत्म होगी। ओह नहीं सरकार, ओ मेरे भाई, मैंने यहाँ पर कह दिया कि आपके पास कोई जवाब नहीं है और मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि मुझे क्वेश्चन फीड करना है। अल्लाह को जान देनी है, खुदा के लिए सही साहब, आप चीजें डिस्कस करने बैठे हैं, आपने इतना बड़ा एक डॉक्ट्रिन खड़ा कर दिया कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने छुड़वाया, और उसके दलाइल में आपके पास आके, इसका मतलब है कि ये अगर आपको कॉल ना गई होती तो इससे पहले आपका ये नजरिया नहीं था, इस कॉल के बाद आपका ये नजरिया बन गया। ऐसे इससे पहले नहीं था, ऐसे ही हुआ। अच्छा, मैं आपको वसूख से कहता हूं, ऐसे ही हुआ। एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता आपकी टीम ऐसे काम करेगी। ओहो, ठीक है। उन्होंने जो कहा वो इस वजह से कहा कि आप एक शख्सियत को डिस्कस कर रहे थे, और उसकी पुरानी, और यार मेरी बात सुन लेना, उसकी पुरानी बातों को उन्होंने बार बार आपको कहा कि पोस्ट जेल मामला डिस्कस करेंगे, प्री जेल नहीं। मैंने कहा अगर आप प्री जेल करेंगे तो उन्होंने कहा फिर आप ये सवाल भी डालें। ठीक है, कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ओ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आपको कैसे पता लग गया? मैं सिर्फ इमरान खान डिस्कस करूंगा। क्या चीज? आपको कैसे पता लग गया? मैंने लफ्ज जाहिर है बाहर निकल के अगर हम पॉलिटिकली स्टेटमेंट जिसको आप समझते हैं तो जाहिर है वो तो खान साहब से मुतालिक हुई है ना। जेल में तो वो है ना इस वक्त, जेल में तो वो है। ओहो, जेल में तो वही है ना, उन्हीं के मुतालिक डिस्कशन हुई है ना। शाहजेब खानजादा के साथ मेरी डिस्कशन खान साहब से मुतालिक हुई, भट्टी साहब के साथ खान साहब के मुतालिक टॉपिक। नहीं टॉपिक नहीं क्या, वाइंड अप कर दें। ओ नहीं, फिर हम आगे चलें, आगे बड़े सवाल आते हैं, बड़े मजा आएगा। वो सवाल करेंगे। पहले मुझे बताएं आपके पास कौन सी ऐसी दलील है जिसकी बुनियाद पे आपने ये कहा कि मुझे बेल भी इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई, मेरा नजराती कौंसिल का केस भी इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कह के उड़ाया। ये आपने जो इतनी सारी डॉक्ट्रिन खड़ी की है, तो इसके पास आपके पास दलील क्या है? आपने मेरी पूरी बात सुनी थी। मैंने कहा लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझ, अच्छा लोग ये कहते हैं, तो मैं नहीं समझता था। अच्छा बस ठीक है, मैं नहीं समझता था, लेकिन मैं अब समझा जब मेरे साथ ये हरकत हुई। नहीं ठीक है, फिर मैंने कहा ये तो सच्चे हैं यार, सारे सच्चे हैं। नहीं, ये तो सारे के सारे सच्चे हैं। अल्लाह से डर जाए, अल्लाह से डर जाए। और मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है ना खान साहब का अपनी वाइफ के साथ कब्र पे जाके सजदा करना, इसको मैं 20 दफा अपने प्लेटफॉर्म से पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये कोई नया टॉपिक नहीं था छुपा हुआ जो आपसे हमने करवाना था। मैंने तो इससे अगली बार डिस्कस की हुई है 2018 में। तो फिर आप दोबारा क्यों करवाना था? सरकार नंगे पांव जब ये वो दोबारा इसलिए कि आप प्री जेल जाना चाहते थे, तो उन्होंने एंटी वेनम के तौर पे ये बात की कि अगर आप प्री जेल जाएंगे तो ये सारे केस खुलेंगे। अभी तो उसने ये सवाल आपको शायद नहीं बताया कि नंगे पांव जो मदीना शरीफ फिरे, मुझे इसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। मैं वो लेना नहीं चाह रहा। हाँ, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और भी बताया सरकार प्री जेल जब मामलात आप लेकर गए तो उन्होंने कहा प्री जेल जाएंगे। सरकार मेरी बात तो मुकम्मल हो गई ना, मैंने आगे ये इसके ऊपर तो 6 घंटे लग जाएंगे। आप मानेंगे नहीं, मैं सबूत बैठा हूं। सरकार रुक जाए, सबूत आप कहां से बैठे हुए हैं? सबूत आप ये बैठे हुए हैं कि प्री जेल पे आप जा रहे थे एक 1.5 साल पुरानी पॉडकास्ट के ऊपर, तो उसमें प्री जेल मैंने किसी पॉडकास्ट का नाम नहीं लिया। आप कहते हैं तो मैं हलफ दे देता हूं। आपने कहा मैं हलफ दे दूं, आपने मैं हलफ दे दूं, सरकार मैं हलफ दे दूं कि मैंने किसी पॉडकास्ट का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लिया। आपने कहा है कि मैं इंजीनियर साहब की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स खान साहब के बारे में पहले की भी है, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। हाँ, कब? जब आपने मुझे ये क्वेश्चन फीड किया। नहीं, मैंने को नहीं फीड किया आपको। अच्छा सुने, अब सुने मुझे फीड करने की क्या जरूरत है? मैं तो वो मांगे दोल उस वक्त बैठे थे ना। एक मिनट, अब रुक जाए। जी साहब, आप पूरी बात करनी है। सही साहब, आप बैठे थे, सुने, अब मैं बोल रहा हूं, फिर आप इसका जवाब दीजिए। आप बैठे थे, आपने फिर जब मैंने कहा ना, मैंने कहा जी इंज किंच
کہ اے پوچھنا ہے تو پچھلے اسٹیٹمنٹ نہیں جے پوچھنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سے فون لے لیا, آپ نے مجھے کہا یار میری یہ بات تو مکمل ہونے دینا, یہی بات کر رہا ہوں نا سر, یہ بات تو مکمل ہونے دینا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں جب میں اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت جبکہ فیض حمید کا سیم پیج خان صاحب کے ساتھ تھا, اتنا مضبوط شکنجا تھا, میں اس وقت بھی نقد کرتا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو کوئی سوال فیڈ کروانے کی جس کے اوپر میں آلریڈی ڈسکشن کر چکا ہوں؟ کیوں سوال فیڈ کروانا تھا؟ چونکہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے پری جیل معاملات ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اگر پری جیل آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی, پھر آپ مذہب میں یہ سوال بھی ڈالیں. یہ انہوں نے آپ کو سجیشن کے طور پر کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ابھی یہ پچھلی پوڈ کاسٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا خان صاحب کو. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے نا, تو صحیح نا. ہمارے لیے سارے پولیٹیکل لیڈرز قابل احترام ہے, بس مہربانی کریں کہ مذہب کو الگ رکھیں. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, اپنی سیاست میں لطف فرائی نہ کریں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں نا آپ کی تھوڑی سی معلومات میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں گا. ایک تو وہ بھائی پچھلے جو بتا کر گئے کہ انڈیا کی جنگ, ان کو چھوڑ دیں. سنیں اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے نا, اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے. مبینہ, میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ, لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ ہم آگے نکل آئے کون سی دلیل ہے, اس سے ہم آگے نکل کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اس سے آگے نکل آئے. نہیں سرکار نہیں, اس سے آگے نکل نہیں نہ سکتے. آپ اس میں سے کیا نہیں سرکار, اس میں سے آپ نے اتنا آپ نے کہا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں, اور مجھے یقین آیا جب مجھے کوسچن فیڈ کیا گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, آپ نے یہ دلیل ہے اس کی, آپ نے اس کا جواب دے دیا. اللہ کے بندے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کو بیل اس طریقے سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ایک منٹ میرے ماں باپ نے جو تکلیف کاٹی, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ, ایک منٹ رک جائے, پیپل ڈیسائیڈ. سید صاحب اس طرح کی صحافت نہ کریں, اللہ کو آپ نے جان دینی ہے. میں آپ سے تو نہیں نہ سیکھوں گا, میں نے تو سچ بولا ہے, دین تو سکھاؤں گا نا کہ اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں. میں نے تو سچ بولا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. سچ کیا بولا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے تکلیف کاٹی, میں نے تکلیف کاٹی. میں کہہ رہا ہوں, میں خوش ہوں کہ آپ باہر نکلے, شکر ہے کوئی باہر نکلا, شکر ہے کوئی تو باہر نکلا. آپ نے ایک کوسچن قبر پہ سجدہ کرنے والا, اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میرے ماں باپ کی تکلیف ڈرامہ تھی, میرے اوپر 295C ڈرامہ تھی, محسن اختر کیانی صاحب کا معطل کرنا ڈرامہ تھا, میری لائف کو ونریبل کرنا, اور میں پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو گئی ہوں, مجھے عدالتیں چھوڑ بھی دیں. آپ اس سب کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا کس نے مشورہ دیا؟ نہیں, آپ اس کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ ڈرامہ بازی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے دیا نا. آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں, میں نے کہا کیوں معاف کرتے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معاف مت کرنا, تو میں آپ کی اس تمام جو آپ نے یہ سزا کاٹی, جبر کاٹا, میں اس کو ڈرامے بازی سمجھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی. آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی میری. سرکار آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو آپ کو پوری لائن بولی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, لوگ نہیں, آپ نے کہا میں بھی مان گیا ہوں. میں تو اب مانا, میں تو اب مانا. نہیں, آپ اس بنیاد کے اوپر وہ ساری باتیں مان گئے. سنیں کیسے کہتا ہوں یہ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائے کہ یہ ثبوت ہوتا ہے آپ کا. یہ سرکار اسی قسم کی فوٹو کاپیاں ہیں, یہ ایسے جو لوگ پیش کرتے ہیں عدالت میں, آرگومنٹس ہیں جو ہمارے 6 گھنٹے بھی نہیں ختم ہو سکتے. اور سرکار دلیل پیش کریں. دلیل پیش کر دی, ثبوت پیش کر دیا, آپ نے نہیں مانا, لوگ نہیں مانیں گے, بات ختم ہو جائے گی. نہیں سرکار, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ایک ہی سوال کے اوپر کہ جی وہ 295C سب کا سب ڈرامہ تھا میرے اوپر. میں نے تو نہیں کہا. تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا میں نے کہا, ہاں سن لیں, میں نے کہا میں مانتا ہوں باہر نکلنا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے 103 دن جو وہاں پہ اذیت کے گزارے, اور آپ کے پیچھے بچوں نے جو اذیت کے گزارے, ان کے لیے تو آپ تقریباً ختم ہو چکے تھے. آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا, آپ ختم ہو گیا کہ میرا اندر جانا ڈرامہ نہیں تھا, باہر نکلنا ڈرامہ ہے. باہر نکلنا جو ڈرامہ ہے, یعنی محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ معطل کرو فیصلہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا, جب پتہ ہی نہیں ہے تو اتنی بڑی ڈاکٹرن کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرن تو میں نے آپ کے سوال کے اوپر کھڑی کی. او یار, سوال کیا ہے اور رزلٹ آپ کیا نکال رہے ہیں میرے بھائی؟ میری بات سنیں, تیری پھوپھی بھی ناس کی تھی, اس سے مطلب یہ رزلٹ نکل آتا ہے. اللہ کے بندے, آپ دلیل, آپ کورٹ میں بیٹھے, آپ کورٹ میں جائیں نا, وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اب جو آپ ذرا دلیل پیش کریں کہ میرے باہر نکلنے کی, یہ اب جو پھپھو والی آپ نے بات کی نا, یہ آپ نے ایک یاد رکھنی ہے. آپ ادھر ہی رک جائیں. یہ آپ نے پھپھو والی یاد ایویڈنس دیں مجھے, آپ ایویڈنس دیں, آپ کے پاس کون سا ریٹن میں ایویڈنس موجود ہے؟ میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نہیں کہہ رہی ہے,
آپ نے کہا میں بھی اس کو کیا صحیح سوشل سمجھتا ہوں. میڈیا کے اوپر لوگ یہ نہیں کہہ اور رہے؟ یار لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا سرکار لوگ تو کہتے ہیں. ہاں. آپ یہ کیوں؟ کہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. پوری سنیں پھر آگے چلیں گے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں. میں نے ہماری پوڈ کاسٹ رک گئی، ختم ہو گئی. سرکار نہیں ختم نہیں ہوئی. میری میں بیٹھا ہوں، میں پوری رات بیٹھوں گا. 6 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ دیتا ہوں. اب 2 منٹ آپ آپ نے صحافی میری ہونے کے سننی ناطے ہے. میرے سامنے وہ ثبوت لانا ہے، ریٹن ثبوت. اب 2 منٹ میری سن لیں. جی میں سن لیتا ہوں. لائے ریٹن ثبوت کے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ذرا مجھے بھی پتا چلے. مجھے تو آج تک نہیں پتا. سن لینا. میرے علم میں میں نے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر، اب یہ سن لینا، آپ نے دوبارہ نہیں پوچھنا. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا تاکہ آپ اینٹی عمران خان بیانیاں کریٹ کر بالکل سکیں. جھوٹ. سن لینا. اب پھر جذباتی ہو گئے. نہیں جذباتی نہیں ہوا. میں اس کو ڈینائی کروں گا. صبر تو کر لیں، آرام سے ڈینائی کریں. ڈینائی آپ نے کر دیا، آپ نے کہا جی ڈینائی کر دیا. اب پوری بات سن لیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا کیونکہ باہر آ کر آپ اینٹی عمران خان بیانیاں چلائیں گے. میں نے کہا مجھے اس کے اوپر یقین نہیں تھا. کہا میں نے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا جی مجھے. آپ نے کہا آپ کو یقین تھا؟ میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں یقین تھا. آپ نے کہا جی کیوں یقین آیا؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کی ٹیم نے اینٹی عمران خان کوسچن مجھے فیڈ کرایا تو اب مجھے شک پڑنے لگ گیا یار سچے تھے نہیں سارے کدھر. اچھا شک پڑا ہے آپ کو؟ شک پڑ گیا مجھے. یہ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ کوسچن نہیں ہوگا. آپ میرے پاس وہ ثبوت لے کے آئیں گے جس کے تحت آپ یہ ثابت کریں گے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اندر سے نکالا ہے. میں کیوں ثابت کروں گا؟ مجھے تو شک پڑا ہے. اوہ شک پڑا تو اپنا شک دور کر لیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ مجھ سے آج تک کسی نے رابطہ کیا، نہ مجھے کوئی ایجنڈا فیڈ کیا. میں تو ایجنڈا یہ اس وقت نہیں لے رہا تھا جب فیض حمید کا اتنا قبضہ تھا یہاں پہ، سیم پہ چل رہا تھا. اس وقت نہیں میں نے لیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پالیٹکس کو لچ فرائی نہ کریں. خان صاحب اپنے مخالفین کو یوں قیدوں میں نہ ڈالیں، کل آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. میں نے تو اس وقت بھی نہیں لیا. اب میں نے کیوں لینا ہے بھائی؟ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مجھے تو پتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہا ہے، جس نے ہر دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. اگلی بات ہی نہیں کی. یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہو جائیں گے مذہبی پیشوا کے اوپر. تھریٹ ہوتا ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں تھریٹ کر رہے ہیں مجھے. وہ سرکار خدا کے لیے میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے؟ یہ تھریٹ ہوتا ہے. اور سرکار یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ میرے لاکھوں وہ یہ سوچیں گے کہ تم نے میرے اوپر یہ کر دیا. ہم ونریبل یہ تھریٹ ہوتا ہے. او نہیں سرکار تھریٹ لیگلی یہ تھریٹ ہوتا ہے. او سرکار ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے میں تو آج تک صرف مارے کھائی ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ لیٹ ناٹ ڈائیو انٹو دس ٹاپک. میں نے ایک کوسچن فیڈ کرایا گیا، میں نے سامنے رکھ دیا. آپ کوئی ثبوت لے کے آئے ہوں گے. آپ نے بھی اسی طریقے سے جس طرح جنہوں 4-5 صحافیوں کے نام لیے ہیں انہوں نے بھی ایک ثاقب بشیر کی جو ہے وہ ایک ہلدی کے اوپر اتنی بڑی پنساری کی دکان کھڑی کر دی، تو آپ نے بھی ایک بات کو پکڑ کے اتنا بڑا دلیل آپ نے کھڑی کر دی. میں اس کو وائنڈ اپ کروں. آپ نہیں وائنڈ اپ کہاں سے ہونے؟ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ دلیل کو نہیں مانتے لوگوں کی. ٹھیک ہے. وہ دلیل کون سی دی ہے؟ او بھائی لوگوں کی دلیل جو دے رہا ہوں. لوگوں کی دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ صحافی ہیں بھائی. لوگوں کی دلیل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے اوپر بات ہوگی. لوگوں کا کہنا دلیل ہے تو لوگ سرکار کہاں کے ہیں؟ سرکار ایک منٹ پاکستان کے ہی ہیں. پاکستان کے لوگ ہیں. پاکستان کے باہر کے تو نہیں ہیں نا. اور پاکستان اسٹوڈنٹ بھی تو ہوں گے. پاکستان کے لوگ تو یہودی ایجنٹ بھی کہتے ہیں خان صاحب کو. میں مان لوں بھائی کون مانتا ہے ان کو یہودی ایجنٹ؟ لوگ نہیں کہتے. تو نواز شریف کو بھی تو کہتے ہیں. ایک منٹ رک جا. میں نے ٹیسٹ لگایا ادھر پہنچ کے مجھے پتا چل گیا کہ آپ پہنچنا چاہیے. اسی کے اوپر کھیلیں. مجھے بتا کھیلنا نہیں سرکار. کھیلیں گے. آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اوہ ایک منٹ. آپ نے بھی کہا تھا آج ہم اس سے کھیلیں گے. ہاں آپ مجھے پچ تبدیل کر کے نا پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم نے کھیلنا ہے اس سے. دیکھا نا. ہاں ادھر آگے نا. یہ کھیلنے کا لفظ کہاں سے آگے یہ کھیلنے کا لفظ یہ بڑا نارمل ہے. کیا آپ میری پچ پہ نہیں کھیلنا چاہتے؟ آپ مجھے اپنی پچ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. کیا میں لوگوں کے کہنے پہ خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لوں؟ آپ کی پچ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. ایک منٹ. کیا میں یہودی ایجنٹ مان لوں ان کو؟ میں آپ کی پچ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. پچ کی بات ہی نہیں ہے. اب اگلی بات سنیں. یہ پچ ہے. جب مولانا فضل الرحمان نے یہودی ایجنٹ کہا میں واحد مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والا تھا کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. بہت زبردست کیا آپ نے. ٹھیک ہے بہت اچھا. اچھا آئی ایڈمائر اٹ. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر عوام کے کہنے پہ جائیں لاکھوں ماننے والے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور وہ اس وقت ونریبل کر رہے تھے خان صاحب کو یہ کہہ کے اور کہہ رہے تھے دلیل میں خود ہوں مجھ سے بڑی کون سی دلیل ہے. تو کیا میں خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لیتا؟ اور ثبوت میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1996 کی وہ ویڈیو بھی پیش کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے ہمارا بچہ اغوا ہو گیا. اس راس چائلڈ فیملی کے ہاتھوں رشتہ کر لیا. ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی اسیسمنٹ تھی, یہ ان کی اسیسمنٹ تھی, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. لیکن
लाखों नहीं करोड़ों लोग ये जब कह रहे थे तो क्या हम उनके कहने पे मान लेते? तो इस आप तरीके बोलेंगे फिर मैं जवाब हाँ, दूंगा। इस तरीके से अगर लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो उसको आप ना माने जब तक आपके पास सबूत नहीं है। मैं सबूत के बगैर नहीं अब जब मैं वाइंड अप कर रहा था हाँ जी। कि मैंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं और आपने उसको कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे हो गया ना हाँ जी, कि मुझे मैंने तो- आपके सामने चीज रखी, आपने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं। क्वेश्चन फीड किया गया, ये मान लिया गया कि क्वेश्चन हुआ, तनाजर आपने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, तो नहीं, टॉपिक ऐसा खत्म हो गया ना। यानी तो मैं तो 10 मिनट पहले इससे आगे जा रहा था, आपने कहा नहीं इसी पे फंसे नहीं रहो। नहीं, मैं इसलिए कि आपने कहा, मैंने कहा कुछ सबूत, आपने कहा मेरे हाथ सबूत आ गया, तो मैंने भाई, कहा वो सबूत मैंने नहीं। कहा कि नहीं, वो लोगों की सबूत- दलील के ऊपर चले, सबूत ऐसे नहीं ठीक है, होता। आगे चलते हैं।